اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلسلہ فہم قرآن میں آپ کا میزبان محمد اسد خان حاضر خدمت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے ہر سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید کے کچھ نہ کچھ واقعات کو ذکر کرتے ہیں، اور آج بھی ہم قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ہی چند ایسے سوالات لے کر آئے ہیں۔ یقیناً آپ کو سننے کے بعد بڑا فائدہ حاصل ہوگا، تو میں چاہوں گا کہ سلسلے کا آغاز تلاوت کلام مجید برہان رشید سے کیا جائے۔ میں علامہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سلسلے کا آغاز تلاوت کلام مجید برہان رشید سے ہو گیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم اپنے سلسلے میں ایک کلام بھی شامل کر لیں، اور آج ہمارے سلسلے میں محمد حسین رضا قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو نعت رسول مقبول پیش کریں گے کہ اتنے اوصاف ہیں آقا میں گنتی ہی نہیں، اتنے اوصاف ہیں آقا میں کہ گنتی ہی نہیں، ایک صفت سوچنے بیٹھوں تو زمانے لگ جائیں، رتیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، کیونکہ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ، اے مطلبی پھول بہاروں کے پیمبر، کھلتا ہے تیرے نام سے گلزار کا چہرہ۔ اور پوچھا جو کسی نے کہ کیا چیز ہے حسن، صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ۔ تو میں گزارش کروں گا محمد حسنین رضا قادری صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب میں اپنی عقیدت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جو دی میری پر جاتی ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے
مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر گئے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا مدینہ 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 اور شعر سماعت کریے گا کہ تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں غمبت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی تو صائم سبھی گیا ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو صائم سبھی گیا ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو واقع میں آمنہ کا بولا لایا کمال آیا مگر جو آخر میں آمنہ کا بولا لایا کمال آیا سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے جناب حسنین رضا قادری صاحب جو بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت پیش کر رہے تھے اور صائم چشتی صاحب کا کلام پڑھ رہے تھے کہ رسول صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا جو تو عیسیٰ بھی ہیں موسیٰ بھی ہیں یوسف بھی ہے داؤد بھی لیکن مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا۔ اسی کے ساتھ ہی میں سوال کی طرف چلتا ہوں۔ علامہ صاحب ناظرین کرام کو یہ بتائیے گا جو مکہ معظمہ ہے جو ہماری عبادت گاہ ہے کہ یہ عبادت گاہ آباد کہاں ہوئی کیوں ہوئی جبکہ یہاں پر تو نہ کوئی چشمہ تھا اور یہاں آبادی بھی نہیں تھی، تو اس حوالے سے ذرا ناظرین کو بیان کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اللہ کے حکم سے اس سرزمین کے اندر داخل ہوئے۔ اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ نہ یہاں پہ کوئی چشمہ تھا، نہ یہاں کوئی آبادی تھی، کچھ بھی نہ تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی برکت سے اس زمین کو ایسا آباد کیا کہ آپ تا قیامت تک اس کی رونقوں کو دیکھ سکتے ہیں۔
وہ منور ہو چکی ہے، پر نور ہو چکی ہے۔ اور اس کا مختصر سا واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر یہاں داخل ہوئے تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ ان کو یہاں پر چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند کھجوریں دیں اور ایک پانی کے اندر ایک چھوٹا سے مٹکے میں پانی ہے وہ ان کو دے دیا اور آپ چلے گئے۔ اب جب پلٹے تو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اے میرے شوہر، اے میرے خاوند، آپ یہاں پہ ہمیں بے سر و سامان چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہاں تو انسان دور کی بات، یہاں تو کوئی جانور بھی نہیں ہے، دور دراز کوئی چشمہ نہیں، ہمیں ایسے ہی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا، پھر حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا، پھر حضرت حاجرہ نے پوچھا، کوئی جواب نہ دیا۔ پھر جب حضرت حاجرہ نے یہ کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا اللہ کی رضا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب فرمایا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی رضا ہے۔ تو اب حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے بڑا خوب جواب دیا، فرمایا تو پھر آپ بخوشی بخیریت جائیے، اس لیے کیونکہ جب یہ اس کا حکم ہے تو وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے، وہ اپنے بندوں کو ہر جگہ ہر حال میں رزق پہنچانے پر قادر ہے، پہنچاتا بھی ہے۔ کہا جب رضا الہی ہے تو آپ چلے جائیے۔ میں یہاں پر چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا تھا تو چھوٹے سے مٹکے میں پانی تھا، لیکن جب اس کی ذات پر بھروسہ کیا حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے، اس کی ذات پر بھروسہ کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور رب کی رضا میں راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کی ایڑیوں سے ایسا پانی جاری فرما دیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کو آب زمزم کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ عطائیں کریں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور بڑے بڑے لوگوں نے اس کی تحقیقات کی کہ آخر اس پانی کی انتہا کیا ہے، لیکن اس پانی کی انتہا کو نہ پہنچ سکے۔ وہ پانی آج بھی نکل رہا ہے، مسلسل قیامت تک نکلتا رہے گا، لیکن بات کیا ہے کہ وہ رب کی رضا میں راضی ہو گئی۔ حضرت اسماعیل رب کی رضا میں راضی ہو گئے تو الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اب جب تھوڑے دن کھجور سے گزارا ہوا، تھوڑے دن کا پانی تھا، وہ کھجور بھی ختم ہو گئی، وہ پانی بھی ختم ہو گیا، تو اب حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ صفا و مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے فرمایا کہ بے شک صفا و مروہ یہ جو دو پہاڑ ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ سبحان اللہ۔ نشانیوں میں سے کیسے کہ حضرت حاجرہ نے صفا کے بھی چکر لگائے ساتھ، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے مروہ کے بھی ساتھ چکر لگائے۔ کس کے لیے؟ پانی کی تلاش کر رہی ہیں، اپنے بیٹے کے لیے، کہ ان کا بیٹا پیاس سے بلبلا رہا ہے، بھوک سے بلبلا رہا ہے، تو پانی کی تلاش کر رہی ہیں۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنی ایڑی کو زمین پر مارتے رہے تو اللہ رب العزت نے سدرۃ المنتہا سے جبریل امین کو بھیجا، اور جبریل امین علی نبینا علیہ السلام کی وساطت سے ایسی ایڑی اس زمین پر لگی کہ وہاں سے ایک چشمہ پھوٹا، اور میں قربان اس آب زمزم پر کہ میں آج آپ کو ایک خاصیت بھی بتاتا چلوں، اللہ رب العزت نے صرف اس میں پانی نہیں بلکہ دودھ کی صلاحیت بھی رکھ دی ہے، اس لیے کیونکہ ایک نبی کو پیاس کے ساتھ بھوک بھی لگی تھی، تو اللہ رب العزت نے ایسا چشمہ جاری فرما دیا کہ جو پانی کی پیاس بھی بجھاتا ہے اور بھوک کی شدت بھی مٹاتا ہے، جس کو آب زمزم کہا جاتا ہے۔ اللہ نے دودھ کی تاثیر بھی اس پانی کے اندر پیدا فرما دی۔ الغرض اس پانی کو پیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس بھی بجھتی ہے اور اس طرح بھوک کی تاثیر بھی ختم ہوتی ہے۔ پھر چند دنوں بعد، کچھ لمحات بعد، قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ وہاں پر آ کے حضرت حاجرہ کی اجازت سے پڑاؤ کر لیا کرتے ہیں۔ پھر انہی قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہو جایا کرتا ہے، شادی ہو جایا کرتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ آبادی بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ مولا جہاں میں اپنے لوگوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ ایک نالے کے قریب ایک کھیتی ہے، میں اس پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، مولا یہاں کے پھلوں میں بھی برکت نصیب فرما، یہاں کی آب و ہوا میں بھی برکت نصیب فرما۔ برکتوں کا عالم یہ تھا کہ طائف کے بازار کے اندر پھلوں کی کثرت ہو چکی ہے۔ برکتوں کا عالم یہ تھا کہ اس بازار کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے،
اس کا ظہور ہو رہا ہے. اور پھر حضرت ابراہیم نے ایک اور دعا کی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ظہور تھا کہ وہ بنجر آبادی کے جہاں پر نہ ہی کوئی چشمہ تھا، نہ ہی کوئی پرندہ تھا، نہ ہی کوئی درندہ تھا، نہ ہی کوئی انسان تھا، نہ ہی کوئی شجر تھا، نہ ہی بادل تھے، نہ ہی کھیتی باڑی تھی، ایسی زمین پر اللہ رب العزت نے وہ برکت عطا فرمائی کہ آج وہ زمین ہر بنجر انسان کو منور کر دیا کرتی ہے. آج وہ زمین دنیا کی تمام زمین سے سب سے افضل ہے. آج اس زمین سے نکلنے والا آب زمزم دنیا کے تمام پانیوں سے افضل ہے. آج وہاں پر جو گھر جس کو بیت اللہ خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، کہا تھا نا عند بیتک المکرم، تیرا جو عزت والا گھر ہے اس کے پاس چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، وہ پیارا گھر کہ جو دنیا کے تمام گھروں میں سب سے اعلیٰ ہے. تو یہ مختصر سی وجہ بنی کہ اس طرح سے پھر مکہ المکرمہ آباد ہوا، اور پھر جب سے لے کے آج تک آباد ہے اور قیامت تک آباد رہے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے ہی اچھے انداز میں علامہ صاحب نے اس سوال کا جواب دیا ہے. چونکہ کعبہ معظمہ کی رونق ہے تو وہ رونق ہے کہ شاعر اپنے شعر میں ذکر کرتے ہیں کہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ماشاءاللہ بڑی اچھے انداز میں بیان کیا، لیکن اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا اس حوالے سے، ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ زمزم کا معنی کیا ہے. کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی کو مارا تو پانی اتنی تیز نکلا کہ وہ اپنی حدود سے باہر جانے لگا. تو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نے اس کی کنارے بنانا شروع کری تو پانی اس وقت بھی تیز تھا، تو وہ اس کو پھاڑتا ہوا چیرتا ہوا آگے کی طرف جانے لگا. تو آپ نے ارشاد فرمایا زم زم رک رک کہاں جا رہا ہے. تو یہ اللہ کی ولیہ کی زبان سے جو کلمات نکلے آج بھی پانی وہیں پر ہی ہے. علامہ صاحب اصحاب کہف کے حوالے سے جو قرآن مجید فرقان حمید میں واقعہ ہے اس کو بیان فرمائیے گا. دیکھیں اصحاب کہف میں اولاً تو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اولیاء اللہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے. اللہ کی بارگاہ میں بڑا ان کا مرتبہ تھا، بڑا مقام تھا. لیکن یہ اس بادشاہ کی سلطنت کے اندر تھے کہ جو بڑا ہی ظالم اور فاجر اور فاسق بادشاہ تھا، اور کفر و شرک کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا. اللہ اکبر. اور چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا کرتے تھے اصحاب کہف کے جو لوگ ہیں، اور ایک اللہ کی عبادت کے قائل تھے، اس کی پوجا کے قائل تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرنے والے لوگ تھے. تو انہوں نے اس بادشاہ کا چھٹکارا پانے کے لیے ایک غار کے اندر پناہ لی. اب اس غار کے اندر جب انہوں نے آرام کیا تو اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے، قدرت الہی، کہ ان پر نیند کا غلبہ ہوا، اور ایسا نیند کا غلبہ ہوا کہ یہ گہری نیند کے اندر چلے گئے. اچھا بادشاہ جو ظالم اور فاجر بادشاہ تھا وہ ان کو تلاش کرنے لگا کہ ڈھونڈو یہ کون، کہاں گئے یہ لوگ کہ جو وحدانیت کی بات کرتے ہیں اور اس طرح سے عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ڈھونڈو ذرا یہ کہاں گئے. تو ایک شخص نے آ کے خبر دی کہ حضور یہ فلاں غار کے اندر ہے. تو اب اس بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غار کو بند کر دیا جائے اور اس پر بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی جائیں تاکہ یہی ان کی قبر بن جائے. اس نے ان کو کہا، اب جس کو یہ حکم ملا تھا دیوار کھڑی کرنے کا وہ ایک عابد شخص تھا، ایک نیک گزار شخص تھا، عبادت گزار شخص تھا. تو اس نے ایک کام کیا کہ ان کی جو کہانی ہے اصحاب کہف کی کہانی وہ اپنے پاس لکھی، اور ایک اور تختی اس نے تیار کی اور اس تختی کو اس غار میں رکھ دیا، اس لیے کہ کبھی یہ غار کھلے گی تو لوگ اس تختی سے پڑھ لیں گے کہ یہ لوگ کون تھے اور ان کی تاریخ ان کو پتہ لگ جائے گی. تو ایک تحریر اس نے اپنے پاس رکھ لی اور ایک تحریر لکھ کر غار کے اندر چھوڑ دی اور غار کو بند کر دیا. میں قربان قدرت الہیہ پر 300 سال گزر چکے ہیں، یہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے. 300 سال گزر گئے لیکن اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے. اب جب 300 سال گزرے تو سلطنتیں بھی بدلی، بادشاہ بھی بدلتے رہے. اب جب کرسی پہ جو بادشاہ ہے وہ عابد ہے، وہ ایک عبادت گزار ہے، ایک نیکوکار ہے، خوف خدا رکھنے والا ہے. تو اس بادشاہ کی یہ دعا تھی کہ مولا اس وقت جو لوگ ہیں
وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں اٹھتا، وہ دوبارہ نہیں اٹھنے والا، اس بات کا انکار کرنے والے ہیں، جبکہ ہمارا ایمان کیا ہے؟ مرنے کے بعد پھر اٹھیں گے، اور قیامت کا معاملہ ہے، پھر حشر کا معاملہ ہے۔ اس بادشاہ کی دعا کیا تھی؟ دعا یہ تھی کہ مولا کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ جو لوگ منکر ہیں ان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہاں جو رب اولن پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو وہ اس بات کا خواہش مند تھا۔ اب ہوا یہ کہ ایک بکریاں چرانے والا چرواہا اس غار کے قریب پہنچا، تو اس کو پناہ کے لیے کوئی جگہ چاہیے تھی، تو اس نے اس دیوار کو توڑ دیا، اور جب دیوار کو توڑا اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ چند لوگ ہیں جو آرام کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر بڑی ہیبت طاری ہوئی، وہ لرزنے لگا، خوف زدہ ہوا، اور وہاں سے وہ دوڑا بادشاہ کی طرف۔ اب 300 سال گزر گئے اور 300 سال تک وہ سوتے رہے۔ اب جب آنکھ کھلی تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ہم صبح سوئے ہیں اور شام میں اٹھ گئے ہیں۔ قدرت الہیہ دیکھیے کہ جب آنکھ کھلی ہے تو اللہ کی قدرت کیسی ہے کہ ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن عرصہ کتنا گزر گیا؟ 300 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ وہ اٹھے اور ان میں سے ایک شخص کو انہوں نے کہا کہ تم ذرا بازار جاؤ اور ہمارے لیے کچھ کھانے کے لیے کچھ لے کر کے آؤ۔ تو ان اصحاب کہف میں سے جو ایک شخص تھا وہ بازار پہنچا، اور وہ ایک نابینا کی دکان پر گیا، اور وہاں پر جو دیگر دکان خریدار موجود تھے کہ جب انہوں نے اس کے ہاتھ میں وہ پیسہ دیکھا کہ جو پیسہ 300 سال پہلے چلا کرتا تھا، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس خزانہ کہاں چھپا ہے؟ وہ کہنے لگا میرے پاس تو کوئی خزانہ نہیں۔ وہ کہا تمہارے پاس خزانہ ہے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو اس نے کہا میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جو آپ کرنسی لائے ہو، یہ جو آپ پیسے لے کر آئے ہو، یہ آج کے نہیں، یہ 300 سال پرانے پیسے ہیں۔ تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارا تو 300 سال کا عرصہ گزر گیا، اور وہاں سے وہ چرواہا بادشاہ کے دربار میں بھی پہنچ جاتا ہے۔ بادشاہ کو بھی خبر پہنچتی ہے، جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ جو تحریر 300 سال پہلے لکھی تھی اب اس تحریر کو نکالا جاتا ہے، اور اس میں لکھا جاتا ہے کہ یہ اصحاب کہف ہیں، اور یہ لوگ اللہ والے ہیں، بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچ کر انہوں نے اس غار کے اندر پناہ لی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان پر کرم یہ کیا کہ 300 سال بعد پھر ان کو اٹھا دیا ہے۔ بادشاہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے کہ مولا تو نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے، وہ واقعہ جو میں لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا وہ تو نے دکھا دیا ہے، اور ان مردوں کے اندر تو نے پھر سے جان ڈال دی ہے، اور ان کو دوبارہ سے زندگی دے دی ہے، دوبارہ سے 300 سال بعد زندہ ہو کر انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ رب ہر شے پر قادر ہے، وہ اولاً بھی تخلیق پر قادر ہے، وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو اب بادشاہ ان کو دیکھتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہاں اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ وہ دوبارہ بھی بندے کو زندہ کر سکتا ہے۔ اصحاب کہف کے لوگ دوبارہ غار کے اندر چلے جاتے ہیں، دوبارہ جا کر سو جایا کرتے ہیں، اور وہیں ان کا انتقال ہو جایا کرتا ہے۔ یہاں پر قرآن کریم فرقان حمید میں اصحاب کہف کے کتے کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ میرا رب جانتا ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے۔ اور پھر سورہ کہف میں ان کی تعداد کو بیان کیا گیا کہ اصحاب کہف کل 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ نے کتے کا ذکر قرآن میں فرما دیا۔ وجہ کیا ہے؟ کتے نے جو صحبت پائی ہے، غور سے سنیے گا، کتے نے جو صحبت پائی ہے وہ اولیاء اللہ کی صحبت پائی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جن لوگوں کا مقام بلند ہوتا ہے، بالا ہوتا ہے، ان کی صحبت پائی ہے۔ تو ان کی صحبت سے، ان کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید میں کر دیا ہے، اور فرما دیا کہ 7 تو وہ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو وہ لوگ کہ جو اولیاء کی شان کے منکر ہیں، اولیاء کرام کی عظمتوں کے منکر ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان سے ملتا کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں اللہ ان کی صحبتوں سے، اگر جانور بھی ان کی صحبت میں آ جائیں تو رب ان کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا کرتا ہے۔ ہم تو پھر انسان ہیں، ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں، ساری مخلوقات میں سب سے اشرف اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اگر کسی ولی کی صحبت میں آئے، ہم نے اگر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر کا ہاتھ پکڑا،
یا غریب نواز کا ہاتھ پکڑا یا داتا علی ہجویری کا ہاتھ پکڑا یا خواجہ غریب نواز کا ہاتھ پکڑا یا پھر سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی کا ہاتھ پکڑا یا پھر جلال شاہ بابا کا ہاتھ پکڑا یا پھر پیا حاجی علی کا ہاتھ پکڑا یا نظام الدین اولیاء کا ہاتھ پکڑا یا جتنے بھی اولیاء ہیں ان میں سے جس بھی ولی کا ہاتھ پکڑ لیا، تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت اس ولی کی برکت سے ہمارا ذکر نیک لوگوں میں فرمایا کرتا ہے۔ تو یہ تھا اصحاب کہف کا مختصر تذکرہ جو میں نے آپ کو بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو اللہ والوں کی صحبت کا اتنا اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے ان سے بھی پیار فرمایا کرتا ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ایک آخری سوال سلسلے میں شامل کرتا ہوں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے علامہ صاحب بیان فرمائیے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے رسول ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے، اور آپ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ آپ کو میں ان کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ سے پہلے جو لوگ کپڑے پہنا کرتے تھے وہ جانوروں کی کھالوں کے پہنا کرتے تھے، لیکن باقاعدہ سلے ہوئے کپڑوں کا جو سلسلہ اگر کہیں سے شروع ہوا تو وہ حضرت ادریس علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ قلم کے ذریعے لکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے شروع ہوا ہے۔ علم نجوم حضرت ادریس علیہ السلام نے عطا کیا ہے۔ علم حساب و کتاب یہ حضرت ادریس علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے۔ تو کئی سارے ایسے کام کہ جو آپ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجاد ہے، آپ سے پہلے ایسا نہ تھا۔ اب آپ کو چونکہ ادریس کہا جاتا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اور نبی کا فرق بھی میں ہمارے ناظرین کو بتاتا چلوں گا کہ رسول کیا ہوتا ہے اور نبی کیا ہوتا ہے۔ ہم نے سنا نا بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہیں، بعض کہتے ہیں اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی اور رسول میں فرق ہے کتابوں کا۔ جس نبی پر کتاب اترتی ہے اس کو رسول کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام آپ پر زبور اتری، حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت اتری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل اتری، اور محمد عربی پر قرآن کریم فرقان حمید اترا۔ اسی طرح سے 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پہ نازل ہوئے، اس لیے آپ کو رسول کہہ دیا گیا۔ اور نبی کون ہوتا ہے کہ جو اسی کتاب کے احکامات کو آگے لے کر چلتا ہے، ان پر کوئی نئی کتاب کے نئی صحیفے نہیں اترتے، بلکہ وہ سابقہ رسول کہ ان پر جو کتاب اتری اسی کتاب کے احکامات کو، اسی کتاب کو جو آگے لے کر کے چلتا ہے اس کو نبی کہتے ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، آپ پر 30 صحیفوں کا نزول اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اور اب آپ کے بارے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں آپ اس روایت سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ملک الموت سے ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام کی، تو حضرت ادریس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، ایک لمحے کے لیے موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، لیکن میری روح کو دوبارہ لوٹا دیا جائے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کی روح نکالی گئی، آپ چند لمحوں کے لیے آپ نے موت کا مزہ چکھا اور پھر روح کو لوٹا دیا گیا۔ اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام کو کہا کہ اب میں جنت بھی دیکھنا چاہتا ہوں، اور جنت کے اندر پھر حضرت ادریس علیہ السلام کو داخل کیا گیا۔ اب جب جنت میں داخل ہوئے تو آپ سے عرض کر گیا حضور کیا واپس چلیے؟ تو اب آپ کہنے لگے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے جو موت کا مجھ پر میری جو روح نکالی تھی تو اللہ کا ایک وعدہ سچ ہو چکا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی اور فرمایا کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو میں نے موت کا مزہ چکھ لیا۔ اور دوسری بات کہ تم نے یہ کہا تھا کہ جہنم کا جو پل ہے اس سے بھی گزرنا ہے، تو آپ نے کہا کہ میں اس پل سے بھی گزر چکا ہوں، اور آپ اس پر بھی ان سے کہنے لگے کہ میں نے وہ جو پل ہے اس کو بھی کراس کر لیا ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو جنت میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس کو جنت سے نہیں نکالا جاتا، تو اب میں جنت میں داخل ہو چکا ہوں، تو اب مجھے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت حضرت ملک الموت علیہ السلام کو اللہ رب العزت پیغام بھیجتا ہے کہ تم ادریس کو جنت سے نہ نکالو، اس نے جو کیا ہے ہمارے حکم سے کیا ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے،
ہمارے حکم سے اس نے سب سبحان کچھ اللہ، کیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ سب کچھ ہمارا حکم تھا، تو اس کو جنت سے نہ نکالو۔ تو سوال یہ کہ اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام کہاں موجود ہیں؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام جنت کے اندر موجود ہیں۔ تو میں ان کے بارے میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ حضرت آدم کے بعد سب سے پہلے رسول ہیں، اور کئی سارے ایسے کام کہ جو ہم کرتے ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجاد ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کے آخر میں ایک کلام شامل کرتا ہوں۔ میں گزارش کروں گا محمد حسنین رضا قادری صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت پیش کریں۔ کہ محروم کرا اس کو رکھیے گا سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے گا سرے محشر، جیسا ہے نصیرہ
ساغ نصیر ساحل تو پرانا ہے جے ساغ نصیر ساحل تو پرانا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے جناب حسنین قادری صاحب جو پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ کا کلام پیش کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد اسد قادری کو اگلے سلسلے تک کے لیے اجازت دیجیے، اور آپ ہمارا یہ سلسلہ دیکھ سکیں گے رات 2:30 بجے HCC اسلامک چینل پر بھی، اور S20 نیوز پر بھی، اور ہمارے فیس بک پیج پر بھی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔